أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ آیت اور اس کے بعد آنے والی اگلی آیت وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، یہ پچھلے سبق میں ہم نے تلاوت کی تھی اور 1.5 آیتوں کا مطلب تشریح تفسیر بھی سامنے آئی تھی. یا تو تفصیل بیان کرنے کی وجہ سے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اگر تفصیل بیان نہ کی جاتی صرف ترجمہ کر دیا جاتا تو شاید پھر زیادہ مشکلات نہ ہوتی. اور یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اس میں جتنی تفصیل ہوگی اتنا ہی زیادہ سمجھنا آسان بھی ہوگا، لیکن سوالات بھی پیدا ہوں گے، مشکلات بھی پیدا ہوں گے. اب جب تفصیل آ گئی تھی تو اس کے بعد محسوس ہوا کہ سبق میں بیٹھنے والے ساتھیوں کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، الجھاؤ ہو گیا. اس لیے آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک آیت پڑھتے ہیں اور ایک آیت سے متعلق ضروری بحث جس سے ہمیں مطلب سمجھ میں آ جائے وہ ہم سنتے سناتے ہیں ایک دوسرے. اس لیے چند باتیں سبق سے پہلے توجہ کے ساتھ سنیں. ایک بات یہ ہے کہ انسانی زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جس کا تعلق ذات سے ہے، ایک وہ ہے جن کا تعلق مال سے، یعنی ایک تو اعمال ہے اور ایک مال ہے. مسائل یا تو اعمال سے جڑے ہوئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، جہاد ہے، یا پھر مال ہے جیسے صدقۃ الفطر ہے، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، نظر نیاز ہے، قرض ہے، وصیت ہے، ایسے ہی وراثت. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ دوسری ترتیب یہ ہے کہ ایک شرعی حکم وہ ہے جب تک انسان خود زندہ ہے اور اس کے اختیار میں کوئی چیز ہے، وہ مسائل جن کا تعلق زندگی سے ہے. اور کچھ مسائل وہ ہیں جن کا تعلق زندگی سے نہیں، مرنے کے بعد ہے. وہ بھی پھر 2 طرح کے ہیں، مال سے بھی اور انسان کی جان سے بھی، بدن سے بھی. جو مرنے والا ہے اس کے متعلق یہ مسائل ہیں، غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، کیسے غسل کریں گے، کفن کیسے پہنائیں گے، عورت کا کیا، مرد کا کیا، دفن کیسے کریں گے، جنازہ کیسے پڑھیں گے، وغیرہ ذالک. دوسرا یہ آدمی مرنے کے وقت جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے جس کو ترکہ کہتے ہیں، اسی کو وراثت بھی کہتے ہیں، اسی کو مال متروکہ بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق کیا احکام ہے. تو 2 پہلو ہیں، ایک زندگی اور ایک موت سے متعلق مسائل. ایک وہ مال جو انسان کے قبضے میں زندگی میں ہے، ایک وہ مال جو چھوڑ کے مر گیا دوسروں کے قبضے میں جا رہا ہے مرنے کے بعد. اسی طریقے سے مسائل کی جو 2 قسمیں بیان کی ہیں، حدیث شریف میں صحاح 6 میں سے کتاب ابن ماجہ اس کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، لوگو فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس حدیث میں فرائض سے مراد میراث کے اور ترکے کے مسائل کی تقسیم، کیسے تقسیم کیا جائے. تو حدیث میں اس کو فرائض کہا گیا.
اچھا، اسی حدیث میں پھر آئے انہو نصف العلم، انہا نصف العلم، فرائض کا علم آدھا علم ہے۔ اب آدھے علم کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو انسان کی زندگی میں جو کچھ احکام ہوں گے اس سے متعلق، اور ایک اس کے مرنے کے بعد، تو مرنے کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ علم فرائض میں بیان کیے جائیں۔ اس اعتبار سے اس کو نصف علم کہا گیا ہے، اور اس کی بڑی تاکید آئی ہے حدیث میں کہ اس کو باضابطہ سیکھو اور سکھاؤ۔ کوشش کروں گا مختصر تھوڑا توجہ سے سنیں۔ دوسری بات میں نے یہ بتلائی تھی کہ کسی بھی علم کو یا فن کو پڑھنے سے پہلے اس علم اور فن کی کچھ ضروری باتیں الفاظ کی صورت میں، جن کو ہم اصطلاحات کہتے ہیں، اس فن کے مخصوص الفاظ، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے مثلا نماز فرض ہے تو نماز سے متعلق چند چیزیں سمجھنی ہیں۔ قیام کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں، رکوع کس کو کہتے ہیں، تشہد کس کو کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں، روزہ ہے تو سحری کسے کہیں گے، افطار کسے کہیں گے، حج ہے تو طواف کس کو کہتے ہیں، عمرہ کرنے میں یا حج کے دوران سعی کس کو کہیں گے، ایسے ہی قیام عرفات کس کو۔ ان الفاظ کا ترجمہ اور مطلب معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کا مطلب تفصیل سے جب آگے آئے گا عمل کرنا بھی آسان ہوگا، سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ ایسے علم الفرائض میں بہت سارے ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جن کو سمجھے بغیر اس مسئلے کو یا اس علم کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ جیسے میں نے سمجھایا تھا آپ کو ترکہ، تو لفظ ترکہ بار بار آئے گا، جب یہی پتہ نہیں چلا ترکہ کس کو کہتے ہیں تو پھر سمجھ میں کیا آئے گی، ترکے کی تقسیم بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والا مرنے کے بعد اپنا جو ذاتی مال چھوڑ جاتا ہے، نقد جیسے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں وراثت، اسی کو کہتے ہیں میراث۔ ترکہ کہہ لو، وراثت کہہ لو۔ اب میں جب بولوں گا نا ترکہ یا وراثت تو میراث، تو فوراً سمجھنا مرنے والا مر گیا اور اس نے جو کچھ پیچھے چھوڑا یہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ میراث کا حقدار ہوگا، یہ ترکے کا حقدار ہوگا، یہ وراثت کا، ایک ہی مطلب ہے۔ ایسے ایک لفظ آتا ہے مثلا تجہیز و تکفین۔ تجہیز و تکفین کا مطلب ہے مرنے والا مر گیا تو اب اس کے غسل، کفن، دفن، جنازے کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو کہیں گے تجہیز و تکفین کے مسائل۔ ایسے ہی اس میں وصیت کا لفظ آتا ہے، تو وصیت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والا اپنی زندگی کے اندر اپنے مال سے متعلق کوئی ایسا پیغام یا حکم اپنے ورثاء کو دے دے کہ اس میں سے کتنا کس کو دینا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وصیت کہیں گے۔ ایسے ہی دین، دین کہتے ہیں قرض کو، دال یا زبر، اس کو میں نے بتلایا تھا دین، یہاں قرآن میں او دین بار بار آ رہا ہے، تو دین کا مطلب ہے وہی جس کو ہم اپنی زبان میں مجہول بنا کر دین کہتے ہیں، قرض، تو دین سے مراد ہے۔ تنفیذ کا مطلب ہے نافذ کرنا، تنفیذ وصیت کا مطلب ہے وصیت پوری کرنا، اس پر عمل کرنا۔ ادائے دین کا مطلب ہوگا لوگوں کو قرضہ واپس کرنا۔ تقسیم ترکے کا مطلب ہوگا مرنے والے کا جو چھوٹا ہوا مال ہے اس کو وارثوں میں شرعی بنیادوں پر تقسیم۔ اب جس کو جو ملے گا وہ اس کا حصہ کہلائے گا، تو بہت سارے آدمیوں کو حصے مل رہے ہیں تو سب کے حصے کہلائیں گے حصص۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حصص مانے بہت سارے، اور ایک کو کہیں گے وارث، تو بہت ساروں کو کہیں گے ورثاء۔ تو ایک ہو گیا مرنے والا جس کے مرنے سے دوسرے وارث بنے، تو مرنے والے کو کہتے ہیں مورث۔ کیا کہتے ہیں؟ مورث مانے جو دوسروں کو اپنا وارث بنا کے جا رہا ہے۔ جو اس کے مال کا مالک بنے گا اس کو کہیں گے وارث یا ورثہ، اور جو مال چھوڑا ہے اس کو کہیں گے میراث، ترکہ، وراثت۔ یہ کچھ الفاظ ہیں۔ اسی طرح آگے اس سبق کے اندر، یہ باتیں میں نے جو تمہیدی آپ کو بتلائیں اس لیے کہ اس سبق کے اندر کچھ الفاظ آ رہے ہیں، جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب یہ یہاں روک لیتے ہیں، پھر آگے کریں۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا جو مال رہتا ہے لازماً وہ کسی نہ کسی کے قبضے میں جائے گا۔ اسلام سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تھا اس کے مال کو ورثاء لیتے تھے، لیکن وارث کس کو سمجھا جاتا تھا؟ عورتیں وارثوں میں شامل نہیں تھی، عورتوں کو تو بالکل نکال دو، کوئی بھی عورت کسی بھی مرنے والے کی مال کی حقدار نہیں ہوتی تھی،
چاہے وہ بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی، اس کو محروم کرتے تھے. اس کو کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے. ایک یہ ظلم تھا. دوسرا یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو نہیں دیتے تھے. لڑکوں میں بھی نابالغ بچے کو نہیں دیتے. یعنی چھوٹا بیٹا ہے مرنے والے کا، نابالغ بھائی ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا، اس کو بھی نہیں دیں گے. پھر کون لیتے تھے؟ بس وہ خاندان کے قریب کے با اثر مرد لوگ قبضہ کر لیتے تھے. بیوی مر گئی، شوہر لے گیا. آدمی مر گیا، اس کا بھائی زندہ، وہ لے گیا، باپ لے گیا. بڑا بیٹا ہے وہ لے گیا. بس ایسا ہی تھا یہ چکر. ایک تو وارث ہوا کرتا تھا نسب کی بنیاد پر. لفظ نسب سمجھو، خاندان کی بنیاد، نسل کی بنیاد. نسل سمجھ گئے؟ اسی کو میں کہہ رہا ہوں نسل. نسب کی بنیاد پر کیا ہوتا تھا؟ وارث. نسب کی بنیاد پر جو وارث ہوتے تھے وہ تھا باپ، دادا وغیرہ، یا بیٹا، بیٹے کا بیٹا وغیرہ. ایک تو یہ تھا. دوسرا تھا جس کو کہتے تھے موالات. موالات کا مطلب ہے دو دوست اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے دوستوں نے کہہ دیا کہ یار جب تک ہم زندہ ہیں نا ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، دوستی نبھائیں گے، وفا کریں گے. تجھ کو تکلیف ہوگی میں مدد کروں گا، مجھے تکلیف ہوگی تو مدد. تیرے ساتھ کسی کی لڑائی ہوئی میں تیری طرف سے اٹھوں گا، میرے ساتھ کسی کی لڑائی ہوئی تم اٹھو گے. میری خوشی میں تم شریک رہو گے، تمہاری خوشی میں میں، تمہاری تکلیف میں تمہارے ساتھ، میری تکلیف میں تم. حتیٰ کہ اگر میں مر گیا میرے مال کے تم وارث بنو گے، تم مر گئے تو تمہارے مال کا میں وارث بنوں گا. یہ ایک معاہدہ ہوتا تھا اس زمانے میں. کسی کے ساتھ بھی وہ معاہدہ کر لیتے تھے. تو جس کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا وہ خود بخود آ کر بعد میں مال پہ قبضہ کر لیتا تھا. کہتا میرا اس کے ساتھ معاہدہ. سمجھ میں آیا؟ یہ دوسری صورت. تیسری صورت تھی متبنہ بنانے کی، لے پالک، جس کو ہم کہتے منگت. منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی. اپنا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں، اولاد نہیں، کسی کو مانگ کر لائے اس کو بیٹا بنایا. تو اب یہ جو آدمی اس کو بیٹا بنا کر لایا ہے، نہ یہ اس کا باپ ہے، نہ چاچا ہے، نہ دادا ہے، کچھ بھی نہیں لگتا، بھائی بھی نہیں. لیکن یہ مر گیا تو یہ جو منگت ہے نا، لے پالک، متبنہ، یہ مرنے والے کے پورے مال پر قبضہ کر لیتا تھا. ایسے اگر یہ بچہ مر جائے اور پیچھے سے اس کو پاس کچھ ہو، کبھی کبھی بڑے آدمی کو بھی انسان بیٹا بنا لیتا ہے. 15 سال 18 سال کے لڑکے کو اجنبی سے ملا، کہا چلو بھائی تم ہمارے بیٹے وارث، تمہارا کوئی وارث نہیں، میں وارث. پھر جو کچھ اس نے کمایا، جو اس کا مال جمع ہوا، اگر یہ لڑکا مر گیا تو سارے کا سارا کون لے جاتا تھا؟ جس نے اس کو پال رکھا ہے، جو اس کا باپ بنا. یہ 3 صورتیں تھیں. یہ سمجھ میں آئی؟ آ گیا زمانہ ہجرت کا. اسلام کے ابتدائی دور میں یہ ساری صورتیں ایسے ہی چلتی رہیں، کوئی شرعی حکم اس کے متعلق نہیں آئے. مدینہ منورہ میں صحابہ کرام پہنچے. جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایک نیا وارث کھڑا ہوا، اور وہ بنی صورت مواخات کی. مواخات کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والے مہاجر صحابہ کو مدینہ کے رہنے والے مقامی انصار صحابہ کا بھائی بنایا. یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی. ایسے ہی بہن بھائی آپس میں بن گئے. عورت کو کسی عورت بہن بنا دیا، مرد کو کسی مرد کا بھائی بنا دیا. اب یہ جو بہن بھائی بنائے گئے نا باہر سے آنے والے اسلام کی بنیاد پر، ان کا شرعی حکم بھی یہی تھا اس وقت تک کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. شرعی حکم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے یہ مواخات قائم کی تھی. باضابطہ کوئی حکم اگر نہیں آیا، آپ کا یہ عمل خود شرعی حکم بن گیا. اس لیے اگر کوئی انصاری صحابی وفات پا جاتا تھا تو اس کا مال مہاجر صحابی کو ملتا تھا، وہ وارث بنتا تھا. اور مہاجر کا انتقال ہوتا تھا تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا تھا اس کا مالک انصاری بنتا تھا. آئی نا بات سمجھ میں؟ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتلایا. ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس، ان کا انتقال ہو گیا. ان کی بیٹیاں رہ گئی تھیں اور چھوٹے بچے رہ گئے تھے، یتیم بچے اور بیوی. تو اس ماحول و سوسائٹی میں نہ بچے کو ملتا تھا، نہ بیوی کو، نہ بیٹیوں کو. تو جو چچیرے بھائی تھے وہ آ کر سارا مال، ان کی بیوی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، صبر کرو، اس کے متعلق کوئی حکم آئے گا تو بتائیں. ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، ایک اور جنگ ہوئی، جنگ یمامہ. اس میں ایک اور صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی شہید ہو گئے. وہ شہید ہوئے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. ان کی 2 بیٹیاں تھیں.
ان کے بھی رشتہ داروں نے آ کے مال پہ قبضہ کر لیا، بیوی کو اور بچیوں کو کچھ نہیں ملا. انہوں نے کوشش بھی کی کہ یہ بچیاں جو ہیں اگر یہ ان کے نکاح میں چلی جائیں تو کم از کم یہی آباد ہوں گی، لیکن نہ وہ صورت بنی نہ یہ صورت بنی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے کچھ دنوں بعد یہ آیت نازل ہوئی. صفحہ نمبر ایک ورق پلٹیے صرف. یہاں سے شروع ہوئے وصیت کے، وراثت کے احکام. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ تو اس موقع پر نازل ہوئی. اس سے پہلے ایک شرعی حکم وصیت کا پہلے آ چکا ہے، آپ کو یاد ہے؟ دوسرے پارے میں پڑھا تھا. آپ صفحہ کھولو تو میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا پارا، صفحہ نمبر 28. صفحہ نمبر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، شروع میں ہے پہلی سطر میں. دیکھ لیے اسی صفحے کی چھٹی آیت دیکھیے، چھٹی سطر. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. مل گئی سب کو آیت؟ اس میں یہ حکم دیا گیا، ایک نیا حکم. یہ پہلے ابتداء اسلام میں آیا، یہاں سے شروعات ہوئی. تمہارے اوپر لکھا گیا، فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب کسی کو موت آئے، یعنی حالات لگے اس کو کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب تو مرنے والا ہوں، تو اس وقت اسے چاہیے ان ترک خیرا، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا، اگر اس کے پاس کچھ مال ہے، الوصیت، اس پر وصیت کرنا فرض ہے، وہ وصیت کرے گا والدین کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں، مناسب وصیت. تو وصیت کا حکم آیا سب سے پہلے. یہ وصیت کرنی فرض تھی، چونکہ کسی کا حق طے نہیں تھا حصہ، اس لیے ماں باپ کے حق میں وصیت کر جاؤ کہ میرے ماں باپ کو میرے مرنے کے بعد کتنا مال دینا ہے، پورا یا آدھا. لیکن حصوں کی تفصیل نہیں آئی. پھر یہ آیت نازل ہو گئی، اور سب سے پہلے اس آیت میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون میں عورتوں کا حق ثابت کیا گیا کہ آج تک اگر عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا، تو سب سے پہلے اب یہ حکم آ رہا ہے کہ جیسے مرد مالک بنیں گے ایسے ہی عورتیں بھی. مرد کو جیسے حق ہوگا ایسے ہی مرنے والے کے مال میں عورتوں کو بھی حق ہوگا. آیا نا مسئلہ سمجھ میں؟ لیکن کتنا ملے گا، کس حالت میں ملے گا، اس کی تفصیل نہیں آئی. پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں جو ہم نے اب پڑھی ہیں، اس میں تفصیل آئی. یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک تاریخ میں نے بیان کی. اب جب یہاں پہنچے ہم، تو یہاں سے شرعی حکم یہ ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے کس وارث کو کتنا حصہ ملے. ایک تو کس کو ملے گا، دوسرا کتنا ملے گا. 4 بھائی ہیں تو کتنا ملے گا، 4 بیٹے ہیں تو کتنا ملے گا، بیٹا بیٹی ہے تو کتنا ملے گا. ایک ہی آدمی قبضہ نہیں کرے. اس کے لیے اب آگے کا سبق سمجھنے کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں. جس کے پاس کاپی ہو وہ لکھ لے، نہ ہو تو ہمارا اصل میں یہ سبق فقہ کا نہیں ہے، یہ تو درس سے تفسیر ہے. لیکن اب آ گیا ہے مسئلہ تو سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے، فکر پیدا ہو جائے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ وارث کون کون بنتا ہے. وارث کون کون بنتا ہے، اس کو سمجھیں. کیا لکھا میں نے؟ ورثہ، وارث کون کون بنے. یہ ہے ذوی الفروض. کیا ہے؟ اس کو اصحاب الفرائض بھی کہتے ہیں، ذوی الفروض بھی کہتے ہیں. ایک تو یہ، نمبر 2 عصبات، یا عصبہ کہہ دو، یا عصبہ ایسے لکھا جاتا ہے. اور نمبر 3 ذوی الارحام. 3 طرح کے لوگ مرنے والے کے مال میں حقدار اور اس کی وراثت کے حصے دار بنتے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نقشہ؟ نظر نہیں آ رہا ہے؟
اب سب نظر آ رہا آگے بورڈ تھرو کرتے ہیں. جیسے سہولت ہو آپ کو کرنا. تھوڑا سا ایسے رکھیں طالب صاحب. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب نظر آیا؟ مرنے والے کے یہ آدمی ہے، اس کو ہم لکھیں گے یہاں میت. کیا ہے یہ؟ اس کے مرنے کے بعد وارث کون بنے گا؟ تین طرح کے لوگ بنے. تین. پہلی قسم کو کہتے ہیں ذوی الفروض، پھر ہے اسبا، پھر ہے ذوی الارحام. ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ کون کون ہے، پھر آگے اس کی تفصیل ہے. ذوی الفروض کا مطلب ہے وہ لوگ جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر کے رکھا ہے کہ کس کو کتنا ملے. ان کو نہ اس سے زیادہ مل سکتا ہے نہ اس سے کم مل سکتا ہے. ذوی الفروض میں 4 مرد ہیں. 4 کیا ہیں؟ اور 8 عورتیں ہیں. تو کتنے ہو گئی؟ 12. تو 12 لوگ ہیں جو ذوی الفروض میں آتے ہیں. یہ 12 شخص وہ ہیں جن کو ہر حال میں اگر یہ موجود ہیں تو مرنے والے کی وراثت میں سے حصہ ملے گا. کتنا ملے گا وہ الگ مسئلہ ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ ان کی پھر 2 قسمیں ہیں. ذوی الفروض کی اصل میں 10 رشتہ دار تو ایسے ہیں جن کا تعلق نسب کی وجہ سے ہے. 2 ہیں جن کا تعلق سبب کی وجہ سے ہے. نسب سبب سمجھو، جیسے باپ اور بیٹا، یہ تو نسل میں آتے ہیں نا، یہ تو ہو گئے اصلی رشتہ دار. اور میاں بیوی یہ نکاح کی وجہ سے رشتہ دار بنتے ہیں، اس کو کہیں گے سبب کی وجہ سے. تو 2 ہو گئے اس میں سے سبب کے، اور 10 ہو گئے نسب کے. یہ نسب اور سبب کے 12 آدمی جن میں سے 4 مرد ہیں 8 عورتیں ہیں، یہ کہلاتے ہیں ذوی الفروض. جب ذوی الفروض موجود ہوتے ہیں نہ اسبا کو کچھ ملتا ہے نہ ذوی الارحام کو کچھ ملتا ہے، چونکہ یہ موجود ہے سارا مال. کسی آدمی کا ذوی الفروض میں سے کوئی موجود نہ ہو، یا ذوی الفروض کو حصہ دے دیا تقسیم کرنے کے بعد بھی کچھ بچ گیا، ایسی صورت بنتی ہیں. 2 صورتیں، یا تو ذوی الفروض موجود ہی، ایک آدمی اس کو کوئی ہے ہی نہیں، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ دادا ہے نہ اس کا سگا بھائی ہے نہ اس کا بیوی ہے نہ مرنے والی کا شوہر ہے، عورت کا شوہر. تو ایسی صورت میں اگر کوئی ہے ہی نہیں تو کون وارث بنے گا؟ اسبا. یا ذوی الفروض تو ہیں لیکن ان کو حصہ دینے کے بعد مال بچ گیا، تب بھی کون لے جائیں گے؟ اسبا کس کو کہتے ہیں؟ اسبا کہتے ہیں ان رشتہ داروں کو، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پوری تعریف نہیں ہے، ایسے سمجھانے کے لیے. اسبا کہتے ہیں ان رشتہ داروں کو جو باپ کی طرف سے، جس کے رشتے ہونے میں مرد بیچ میں آتا ہو. جس کے میرے رشتہ داری میں یہ آدمی آیا تو درمیان میں ذریعہ کون بن گیا؟ مرد. باپ بن گیا، چاچا بن گیا، دادا بن گیا. مثلا چچیرا بھائی میرا رشتہ دار کس کی وجہ سے بنا؟ چاچی کی وجہ سے کہ چچا کی وجہ سے؟ چچا کی وجہ سے. چاچی دوسرے گھر سے آئی ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاچا میرا رشتہ دار کس کی وجہ سے ہوا؟ دادا کی وجہ سے. تو ایسے رشتہ دار کو کیا کہتے ہیں؟ اسبا. اور ذوی الارحام کہتے ہیں ان رشتہ داروں کو جو اسبا کے بعد ہوں، کہ جس کے رشتے بننے میں درمیان میں عورت آتی ہو. عام طور پہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن عموماً، جیسے مثلا ماسی. ایسے ہی ایک آدمی ہے، اس کی بیٹی کی بیٹی یا بیٹی کا بیٹا. سمجھ آئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں کشمیری میں؟ نواسہ نواسی. سری نگر والی کہتے ہیں، گاؤں والی کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کشمیری زبان نافذ زبان. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اتنا سمجھ میں آیا؟ جب یہ لوگ جو ان کی تفصیل آئی، جب ان میں سے ترتیب کے ساتھ پہلی قسم ہوگی یہ مال لے جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ لے جائیں گے. اگر یہ موجود نہیں ہے تو پھر ذوی الارحام آتے ہیں، یہ مال لے جاتے ہیں، یہ حقدار بن جاتے ہیں. ورنہ عام طور پہ اس کو نہیں ملتا، ان کو بھی نہیں ملتا، یہ لوگ مال لے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں جو سمجھنا ہے آج کے سبق میں ذوی الفروض کو سمجھنا ہے. ذوی الفروض کی 2 قسمیں.
رشتہ دار کتنے ہیں؟ 12. ان میں سے 4 مرد اور 8. ان میں سے ان کی 2 قسمیں. ان کی کیا ہے؟ نمبر 1 میاں بیوی، جس کو کہیں گے زوجین. زوجین مانے نمبر 2 والدین اور اولاد. آئے سمجھ میں؟ تو ذوی الفروض کی 2 قسمیں جو ہر حال میں وارث بنتے ہیں. یہ تو اصلاً ہے اور یہ نکاح کی وجہ سے، یعنی کوئی وجہ بنتی ہے، سبب ہوتا ہے، ورنہ یہ رشتہ دار نہیں ہوتے. نکاح کی وجہ سے رشتہ ہو گیا. اور ماں باپ ان کے ساتھ کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، تو نسل در نسل رشتہ چلتا ہے. اصلی رشتہ اس کا یعنی یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں. بیٹا ہمیشہ بیٹا ہی رہے گا، چاہے اس کو وہ اپنا بیٹا ہونے کا انکار بھی کیوں نہ کر دے. بھائی بھائی ہی رہے گا. لیکن میاں بیوی تب تک ہے جب تک نکاح ہے. اگر خدا نخواستہ طلاق دے دی تو یہ رشتہ. ہمیں آج کے اس سبق میں یہ نہیں پڑھنا، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے میاں بیوی کو کتنا ملے گا. ہمیں یہ پڑھنا ہے آج والدین اور اولاد کو کتنا ملے گا آج کی آیت میں. لہذا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں ماں باپ کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں. کتنی؟ 3 صورتیں. اور اولاد کی 3 صورتیں بیان کی گئی. ماں باپ کی 3 صورتیں، اولاد کی 3. یعنی ماں باپ کو کتنا کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا. سب سے پہلے ہم لیں گے اولاد کو. کس کو؟ اب دیکھو اولاد کے بارے میں 3 حکم دیے ہیں. اگر مرنے والے کی اولاد میں لڑکے لڑکی ہیں، چاہے 1 لڑکا 1 لڑکی ہو، چاہے 2 لڑکے 1 لڑکی ہو، چاہے 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہوں، کم ہو یا زیادہ، لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، تو اس کے لیے ایک قانون ہے بہت آسان کہ جتنا لڑکی کو ملے گا اس سے ڈبل لڑکے کو. سمجھ آئی نا؟ مثال کے طور پہ 3 کنال زمین ہے اور 1 لڑکا ہے 1 لڑکی ہے، تو 2 لڑکے کو ملیں گے 1 لڑکی کو ملیں گے. 3 بچے ہیں، 1 لڑکی ہے 2 لڑکے ہیں، تو 5 کنال زمین. 5 کنال زمین میں سے 2 ملیں گے 1 لڑکے کو، 2 ملیں گے 1 لڑکے کو، 1 ملے گا. تو سنگل ملے گا لڑکی کو، ڈبل ملے گا. ایک صورت یہ ہو گئی. سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی نا؟ جی. اس کو بیان کیا ہے آیت میں. دیکھیں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کو ملے گا عورت کا ڈبل. لیکن یہ اولاد کے بارے میں، فی اولادکم کا لفظ ہے اولاد میں عورت کو، لڑکی کو سنگل، لڑکے کو ڈبل. اب کم زیادہ جتنے بھی ہوں بچے، بس اس میں یہی تقسیم ہوگی کہ پوری جائیداد کو اسی طرح تقسیم کرنا پڑے گا کہ لڑکی کو سنگل سنگل آئے اور لڑکے کو ڈبل ڈبل. آسان ہے کہ نہیں؟ دوسری صورت، مرنے والا مر گیا، اس نے صرف 1 لڑکی چھوڑی، اس کی 1 بیٹی ہے بس، بیٹا نہیں. یہ صورت کو بیان کیا یہاں. ایسی صورت میں مرنے والے کی پراپرٹی کا آدھا لے جائے گی لڑکی. 1 ہی بیٹی ہے تو یہ کتنا لے گی؟ باقی آدھا کہاں جائے گا؟ باقی آدھا دیکھو اس کے اور کون رشتہ دار ہیں. ذوی الفروض میں سے اور جو ہوں گے وہ لے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لے جائیں گے. یہ دوسری صورت ہو گئی. دیکھو قرآن پاک میں دوسری سطر میں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. دیکھا، اگر مرنے والے کی 1 ہی بیٹی ہے تو وہ کتنا لے گی؟ باقی کہاں جائے گا اس کو بیان نہیں کیا. کیوں؟ تو سب کو پتا ہے کہ باقی کہاں جائے گا، دوسری رشتہ دار لے جائیں گے. تیسری صورت جو قرآن نے بیان کی، مرنے والا مر گیا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، تو اس کی کل پراپرٹی کے 3 حصے کریں گے. 2 حصے تو ان 2 بیٹیوں کو، اور اگر 3 ہیں تو تینوں کو بھی وہی 2. 4 ہیں، کم یا زیادہ 2 یا 2 سے زیادہ جتنی ہوں گی تو 2/3 یعنی 70% ان کو ملے گا، اور باقی جو بچ جائے گا وہ باقی رشتہ ہوگا. یہ 3 صورتیں سمجھ میں آئیں؟ دیکھیے دوسری سطر فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کو 2/3 ملے گا. کیا ملے گا؟ 2/3. اب اس آیت کے اندر 2 حصے آ گئے. کتنے آئے؟ نصف، ثلث
सुलुसान। निस्फ का मतलब है आधा आधा। किसको मिलेगा? जब मरने वाले की एक बेटी हो तो कितना मिलेगा? आधा। उस आधे को क्या कहते हैं? निस्फ। और अगर मरने वाली की दो बेटियां हों, बेटा कोई ना हो, बेटियां हों, दो हों या दो से, तो 2/3, 2 सुलुस, समझाएंगे ना, यानी 33%। ये मिक्स करेंगे और मिक्स करके 2 को देंगे, 33। लेकिन अगर ज्यादा है तो उनमें फिर कम होता चला जाएगा। जितनी ज्यादा बहनें होंगी इतना हिस्सा कम होता मगर मिलेगा यही 33%, ये 66% उनको मिलेगा यही। 10 बहनें होंगी तो भी 66, 2 होंगी कम ज्यादा ही। इससे मालूम हुआ कि रिश्ते बढ़ने से हिस्से कम ज्यादा होते रहे। 2 हिस्से आ गए इसमें। एक बेटा अगर हो तो उसका जिक्र नहीं किया। क्यों? वो तो पता है कि जब एक ही बेटा तो कौन ले जाएगा? जब बेटी एक आधा ले जा रही है तो बेटा कितना ले जाएगा? डबल ले जाएगा। तो डबल का मतलब है सारा हो जाएगा। ये 3 हालतें कुरान की इस आयत में औलाद के बारे में बयान की गई। ये समझ में आ गया? समझिए आप दूसरा हिस्सा। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद। अब मिलना है माँ बाप को। एक आदमी मर गया, इसके माँ बाप जिंदा हैं, तो माँ बाप को कितना मिलेगा? तो कहते इसकी 3 सूरतें। एक सूरत यह है कि एक आदमी मर गया लेकिन मरने वाले की औलाद भी है, चाहे एक ही बच्चा क्यों ना हो, एक ही बच्ची क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप भी है, तो इसकी प्रॉपर्टी का 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा माँ बाप को बराबर बराबर तकसीम करके दे देंगे। और बाकी जो है वो किसको मिलेगा? औलाद को, बच्चे को, बच्चियों को। एक सूरत तो जी। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, माँ बाप को मिलेगा 6ठा हिस्सा, मिम्मा तरका, जो भी मरने वाला छोड़ कर गया है, इन कान लहू वलद, अगर उसकी औलाद है। आया समझ में? दूसरी सूरत, मरने वाला मर गया लेकिन उसकी अपनी औलाद नहीं, माँ बाप मौजूद है। शादी हुई थी, शादी के फौरन बाद मर गया बेचारा, बच्चा हुआ ही नहीं। तो ऐसी सूरत में इल्लम यकुल लहू वलदुन, अगर औलाद बिल्कुल न हो, वह वरिसहु अबवाहु, वारिस कौन बनेंगे? माँ बाप। तो अब कितना मिलेगा माँ बाप को? कहते हैं ऐसी सूरत में लिउम्मिही सुलुस, माँ को मिलेगा 3रा हिस्सा। बाप को कितना मिलेगा उसको जिक्र नहीं किया। क्यों? जब माँ को 3रा मिल रहा है 33%, तो 66 किसको मिल जाएगा? बाप को मिल। लेकिन ये जब है कि जब औलाद न, ये 2 सूरतें आ गई ना। तो पहली सूरत में सुदुस मिला था। कितना? सुदुस का मतलब है 6ठा हिस्सा। और दूसरी सूरत में मां को सुलुस मिला था, 3रा हिस्सा। तो कितने हिस्से अभी तक आ गए? सुलुस, सुलुसान, सुदुस। मां को 3रा हिस्सा मिलता है, मां बाप को 6ठा हिस्सा मिलता है, और 2 से ज्यादा बहनों को 2 सुलुस मिलते हैं। और एक बेटी हो तो कितने हिस्से हो गए? 4। यानी शरीयत ने आधा, 1/3, 2/3 और 6ठा 4 किस्म के हिस्से बयान, 2 नहीं बयान किए। अगली आयत में आ रहा है, शोहर मर जाए, औलाद ना हो, तो बीवी को मिलेगा 4था, उसको कहते हैं रुबो। और अगर औलाद हो तो मिलेगा 8वां, उसको कहते हैं सुमन। तो रुबा 4था हिस्सा, सुमन 8वां हिस्सा, ये बयान नहीं। अब देखो आप अजीब बात, रुबू का मतलब है 4था, 25%। 25% को डबल करो तो कितना बनेगा? 50%। उसको कहेंगे नहीं सब। 50 को डबल कर दो तो सुमन, सुमन। अब ऐसे समझो, ये 8वां हिस्सा है ना, इसको डबल करो तो, इसको तकसीम करो 2 में तो कितना बनता है? 4/4। 8 को तकसीम करो 2 पे तो कितना बनेगा? 4/4। और इसको तकसीम करो 2 पे तो, समझ में आ रहा है ना? 6ठा हिस्सा, 6ठा, 2 सुलुस और सुलुस। सुलुस का डबल क्या होता है? 2 सुलुस। 33% का डबल कितना है? 66। और इसको तकसीम करो 2 पर तो
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کل حصے کتنے ہو گئے؟ حصے کل 6 ہیں. کتنے؟ 6. وارث کتنے ہیں؟ 12. ان میں سے آپ کو 6 حصے ان آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، جن میں سے والدین کی 3 حالتیں بیان کر دیں اور بچے اور بچی کی 3 حالتیں بیان کر دیں. ایک لڑکا ہوگا اس کی حالت بیان نہیں کی، اس لیے کہ سارا وہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ آیت کا ترجمہ دیکھیں. اس کی تھوڑی وہاں وہ ضوی فروض جو ہے نا، مطلب یہ 12 ہیں. آپ نے کہا کہ اگر بچ جائے گا حصہ تو اسبا میں تقسیم ہوگا، تو اگر بچے گا کیسے؟ تو مقدار ان کی زیادہ بڑھے گی نا. اگر زیادہ ہوگا یہ بڑا مسئلہ ہے، یہاں مت الجھیے اس میں، آپ الجھ جاؤ گے. پہلے ان کو سمجھنے دیں گے. ترجمہ دیکھیے، آپ سمجھیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے. اور میں نے بتلایا تھا یہاں وصیت کا مطلب ہے حکم کرنا. اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو تقسیم وراثت کا مسئلہ ہے یہ اجتہادی نہیں ہے، بلکہ یہ منصوص ہے. منصوص کا مطلب ہے جس کے بارے میں قطعی فیصلہ قرآن میں آ گیا. کوئی آدمی اپنی رائے سے اس میں اب کچھ فیصلہ نہیں دے سکتا. سب سے پہلے اولاد کے بارے میں ایک قانون یاد رکھو، للذکر مثل حظ الانثیین. لڑکا لڑکی مکس ہو کے آ رہے ہیں، بچے بچیاں ہیں، تو پھر انہی میں تقسیم ہوگی ساری پراپرٹی، لیکن اس طرح ہوگی کہ جتنا لڑکی کو ملے گا ہر لڑکے کو اس سے ڈبل ملے گا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 10 لاکھ روپے ایک آدمی نے چھوڑے. کتنے؟ 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں چھوڑی، تو کتنا ملے گا ان کو؟ تقسیم کرنا ہے نا. 5 حصے. کتنے حصے بنیں گے؟ آسان ہے، سب سے آسان سے. 5 بنے گے. 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، بس 2. 10 لاکھ روپے چھوڑے. 6 حصے. ان کو ملے گی 3 اور 7. کسر کے ساتھ آئے گا، کسر کے ساتھ. گن لو گن لو، یہ سب سے آسان صورت ہے. 6 حصے بنے گے. 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکوں کو ڈبل ملے گا، تو 2 لڑکے ہو گئے 4 کے برابر. تو کتنے حصے بن جائیں گے؟ 6. 10 کو 6 پر کیسے تقسیم کریں گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ 10 کو 6 پر کیسے تقسیم کریں؟ 10 روپے ہمیں 6 آدمیوں کو دینے، کیسے دیں؟ ہے نا؟ آسان صورت ہے. اچھا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً. اب اگر مرنے والی کی صرف لڑکیاں ہیں، صرف نساء سے مراد یہاں لڑکیاں، لیکن لڑکی ایک نہیں ہے، فوق اثنتین، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، فلہن الثلث ما ترک، تو ان کو 2 ثلث ملیں گے. 2 کو بھی 2 ثلث، 33%، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو اتنا ہی ملے گا، بس یہ تقسیم ہوتا جائے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک بیٹی ہے، فلہن النصف، تو اس کو آدھا. بس سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ولی ابویہ، اب باپ کا اور ماں باپ کا حصہ شروع ہو گیا. ولی ابویہ، اور ماں باپ کو حصہ ملے گا، لکل واحد منہما، دونوں کو، سدس، چھٹا حصہ. کب ملے گا چھٹا؟ مما ترک ان کان لہو ولد، جب مرنے والا ایسی حالت میں مرا کہ اس نے مال بھی چھوڑا لیکن پیچھے اولاد بھی چھوڑی، اور ماں باپ بھی، تو ماں باپ کو مل جائے گا اولاد کے ہونے کی صورت میں چھٹا حصہ. 6 لاکھ کا مال چھوڑا ہے، 1 لاکھ ماں باپ کو ملے گا، باقی 5 لاکھ جو ہے وہ. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، لیکن اگر کسی مرنے والے کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ، لیکن ساتھ میں بہن بھائی بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو اور بہن بھائی بھی، تو ایسی صورت میں فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو ملے گا 33%، تیسرا حصہ، اور باقی کہاں جائے گا؟ وہ باپ کو مل جائے گا. پھر باپ سے منتقل ہوگا آگے تمام بچوں کو کہ وہ مرے. اور چھٹی صورت، ان کان لہو اخوۃ، مرنے والا مر گیا، ماں باپ بھی چھوڑے، بہن بھائی بھی چھوڑے، چاہے ایک ہی بہن چھوڑی ہو، ایک ہی بھائی چھوڑا ہو. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ایسی صورت میں ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، اور باقی سارے کا سارا باپ کو مل جائے گا، بچوں کو کچھ نہیں ملے گا. جو بہن بھائی ہیں ان کیوں؟ باپ موجود ہے، ماں باپ موجود ہیں، لیکن اپنی اولاد موجود، اولاد ہوتی تو بھی بہن بھائی محروم رہتے. اگر اپنی اولاد مرنے والے کی ہو تو مرنے والے کے بہن بھائی کو نہیں، وہ کس کو ملے گا؟ اولاد کو. یہاں اپنی اولاد نہیں ہے، بہن بھائی موجود ہیں، تو اب بہن بھائی کو مل سکتا تھا، لیکن پیچھے باپ موجود ہے، باپ زیادہ قریب ہے، جیسے اولاد زیادہ قریب ہے، وہ تو دائیں بائیں کے نا بہن بھائی، تو سارے کا سارا باپ لے جائے گا. چھٹا حصہ ماں کو ملے گا، باقی سارا باپ لے جائے گا.
باپ کیا کرے گا؟ باپ کے پاس رہے گا، جب باپ مرے گا پھر انہی بچوں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن باپ کے ذریعے سے آئے گا. آج خود تھوڑا سا سمجھ میں آیا؟ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا کوئی بات نہیں. اصل میں یہ بات جو ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے، یہ سمجھیں کہ یہ کتنا اہم ترین حکم شریعت. یہ اتنی تفصیل اور اتنا حساب کی کھینچ تان جو کی جا رہی ہے صرف اس لیے ہے کہ کسی کا ایک پائی پیسہ حق کسی کے ذمہ نہ رہ جائے. اب جو اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا حق دبا کر بیٹھے، جو بیوی کا مہر تک دبا کر بیٹھے ہوئے، یا کچھ لوگ جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو اپنا متبنہ بناتے ہیں جو وارث شرعی نہیں ہے، جس کو منگت کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا بیٹی، اور اس بیٹے اور بیٹی کو سارا کچھ لکھ کر دے دیتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو محروم اور لاوارث کر دیتے ہیں. قیامت کے دن لوگوں سے پوچھو گے. شرعی اعتبار سے جو رشتہ دار ذوی الفروز میں نہ آتا ہو، ذوی الفروز میں نہ آتا ہو، اگر ذوی الفروز کی موجودگی میں اسبا یا ذوی الارحام میں سے کسی کو اس نے بنا لیا، اجنبی نہیں، اسبا، چچیرے بھائی کے بیٹے کو کیا بنا لیا؟ اپنا بیٹا، تو اگر اس کے بارے میں وصیت نہیں کی ہے پھر تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، چاہے 50 سال اس نے خدمت کیوں نہ کی ہو، کچھ نہیں ملے گا. یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج. لکھ کر دیتے نہیں، وصیت کرتے نہیں، وہ ساری زندگی خدمت کرتا ہے، کہتے ہیں شور چونش، پھر وہ جب مر جاتا ہے وارث آ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میں کیا تھا آج تک؟ تو کچھ بھی نہیں تھا، نوکر تھا، نوکری کروائی اس نے، جاؤ اپنے گھر. وہ اپنے ماں باپ کا ہی وارث بنے گا. اگر متمنا کو کسی نے لایا ہے تو اس کے بارے میں ایک صورت ہے، یا تو زندگی میں اس کو کچھ دے کر قبضہ دو، اس کو مالک بناؤ، بیچنا چاہے بیچے، رکھنا چاہے، پھر وہ مالک بنے گا، خالی دیکھنے سے مالک نہیں بنے. یا پھر وصیت کرو، اور وصیت صرف 1/3 کی کر سکتے ہیں، باقی خود بخود دوسرے ورثہ اس کے مالک ہو جائے. تو کسی کو محروم کرنے کی بھی اجازت نہیں. شریعت میں کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو ذوی الفروز ہو کر بھی محروم ہو جاتے ہیں، ان کو وراثت نہیں ملتی. اس کی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک کو کہتے ہیں حرمان. حرمان کا مطلب ہے وہ رشتہ دار جو ذوی الفروز میں تھا لیکن شریعت نے اس کو محروم کر دیا، اس نے حرکت ہی ایسی کی. وہ کیا حرکت ہے؟ ان میں سے ایک یہ ہے، مثلا جان بوجھ کے قتل کر دے اپنے باپ کو، اپنے وارث کو، مورث کو. تو اب یہ قاتل جو ہے اپنے مورث کا وارث نہیں بنتا. بیٹا ہے، اس نے قتل کر دیا باپ کو. کتنے واقعات کشمیر میں ہو گئے، اخباروں میں آئے دن سنو، ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا. تو ایسے لوگ قتل کر کے پھر اپنے ماں باپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے وہ اس کے وارث نہیں. اب تو چچیرے وچیرے جو ہوں گے وہ وارث بنیں گے. یا ایسے ہی کوئی آدمی خدا نخواستہ مرتد ہو جائے، کافر بن جائے، تو وارث اختلاف الدین جس کو کہتے ہیں، وہ بھی محرومی کا ذریعہ. ایک اور صورت ہوئی جس کو کہتے ہیں حجب، محجوب ہونا. یہ محروم نہیں ہے، یہ لے سکتا تھا مگر اس کے درمیان میں دوسرا آدمی آ گیا، وہ رکاوٹ بن گیا. اس کے درمیان مثال کے طور پہ مرنے والے کی بہن اور مرنے والے کا بھائی وارث بنتا، بہن اور بھائی کیا بنتے؟ وارث. مگر مرنے والے کا ماں باپ موجود ہے، وہ بیچ میں آ گیا تو یہ محروم، ان کو نہیں ملے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں، ورنہ شرعی اعتبار سے جو وارث ہے وہ محروم نہیں ہوتا، اور جو وارث نہیں ہے وہ وارث بن نہیں سکتا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ان کو جو حق تمہاری وراثت میں ہے اس کی تفصیل یہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ملے گا 2 لڑکیوں کے برابر. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اب اگر کسی کی لڑکیاں ہی ہوں، لڑکا نہ ہو، فوق اثنتین، وہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان بیٹیوں کو 2/3 ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، فلہن نصف، تو آدھا اس کو ملے گا، آدھا باقی رشتہ دار لے جائیں گے. ایک ہی بیٹا اگر ہو وہ کیا لے گا؟ اس کو بیان نہیں کیا، کیوں؟ وہ تو پھر پورا لے جائے گا. ولی ابویہ، اب ہے باپ کا مسئلہ، ماں باپ کا. ماں باپ کو ملے گا سدس، لکل واحد منہما، دونوں کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ. یہ سدس، ربع، سمن ہے نا، ثلثان، یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے. ماں باپ کو ملے گا چھٹا حصہ جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہے، یعنی بیٹے نے، بیٹی نے. ان کان لہو ولد، اگر ان کی آگے کوئی اولاد ہو. فإن لم یکن لہو ولد، لیکن اگر مرنے والے کی اپنی کوئی اولاد نہیں، اور پھر بہن بھائی بھی،
وورثه ابواہ، تو وارث بنے پھر ماں باپ، تو ایسی صورت میں لأمہ الثلث، ماں کو ملے گا تیسرا حصہ، اور 2/3 مل جائے گا باپ کو۔ اس کو بیان نہیں کیا اس لیے کہ وہ ظاہر ہے، جب ماں تیسرا لے گی 33%، تو اس کا ڈبل 66 کون لے جائے گا؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہوں، چاہے پھر ایک ہو یا زیادہ ہو، لیکن اپنی اولاد نہ ہو، پھر ماں باپ بھی موجود ہوں، تو ایسی صورت میں لأمہ السدس، پہلی صورت میں ماں کو تہائی ملا تھا، اب اس سے کم ہو جائے گا، چھٹا ملے گا، چونکہ بہن بھائی آ گئے ہیں، انہوں نے کم کر دیا ماں کا حصہ، لیکن بہن بھائیوں کو بھی ملے گا نہیں، ماں کا حصہ تو کم کریں گے لیکن خود بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر کیا ہوگا وہ نہیں بیان کیا آگے، 5 حصے جو ہیں وہ چلے جائیں گے باپ کے۔ یہ کب ہوگی وراثت تقسیم؟ اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وراثت ایک دم تقسیم نہیں ہوگی، وراثت سے پہلے حقوق متقدمہ علی الارث اس کو کہتے ہیں۔ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کچھ حقوق ہیں جو پورے کرنے ہیں، وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین، اسی کے مال سے کرو، اگر کسی اور نے کر دیا تو ٹھیک، بچ گیا پیسہ، بھائی آ گیا، چاچا آ گیا، کوئی دوسرا آ گیا، دادا آ گیا، میں کروں گا اپنے مال سے، دوست آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، کوئی بھی کفن پہنا دے، دفن دے، زمین دے دے۔ نمبر 2 قرضہ، پھر قرضے میں تفصیل ہے، قرضے 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جس کو حق اللہ کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو حق العبد کہتے ہیں۔ حق اللہ مثلا اس آدمی نے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی ہے، عشر ہی نہیں دیا ہے، صدقہ فطر ہی کبھی ادا نہیں کیا، نمازیں پڑھی نہیں ہیں، ان کا فدیہ باقی ہے، حج ہی نہیں کیا ہے، ایک تو یہ بھی ہے نا، یہ بھی دینا ہے، دوسرا یہ لوگوں کا قرضہ ہے۔ تو اگر یہ دونوں صورتیں جمع ہو جائیں تو پہلے لوگوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ چیز۔ لیکن اگر قرضہ ادا کرتے کرتے کچھ بھی نہیں بچا، اتنا قرضہ تھا کہ سارے کا سارا گھر بار زمین کون لے گئے؟ قرضہ، جب بچا ہی کچھ نہیں تو نہ کہیں وصیت رہی نہ کہیں وراثت رہی، باقی سب بیچارے ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اور جب قرضہ بھی ادا ہو جائے اور اس کے بعد کچھ بچ جائے تو اب دیکھو اس نے وصیت تو نہیں کی، اگر اس نے وصیت کی ہے تو جائز وصیت نافذ ہوگی۔ جائز وصیت اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناجائز کام کے لیے وصیت کرے تو ناجائز کام کی وصیت، مثال کے طور پہ کوئی کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد یہاں ایک ہال بنا دینا، یہ بیچارے لڑکے لڑکیاں جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے آج کل جو کہ بے روزگار ہیں، یہ گانا وانا سیکھیں گے یہاں تو ان کا روزگار چلے گا، جیسے پہلے زمانے میں سنیما ہال بنایا جاتا، تو اس طرح کی وصیت کرنا جائز ہے۔ یا یوں کہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن فلاں آدمی جو ہے نا اس کو عدالت میں میں نے پھنسا رکھا ہے، اس کے لیے میں نے وکیل کر رکھا ہے، اس وکیل کو فیس دیتے رہنا اس میں سے، تو چونکہ ناجائز ہے، ظلم کر رہا ہے کسی پر، تو اس طرح کی وصیت چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ وہ نافذ نہیں ہو۔ البتہ جائز وصیت کسی نے کی ہے کسی انسان کے حق میں یا کسی ادارے کے حق میں تو وہ جائز وصیت 1/3 سے ادا کی جائے گی، 1/3 سے زیادہ کی وصیت بھی اگر ہوگی تو ہاں، اگر کسی آدمی کے مرنے پر نہ ذوی الفروض موجود ہو، نہ اسبات موجود ہو، نہ ذوی الارحام موجود ہو، ایسا ایک آدمی ہے، اچانک یہاں ایک آدمی آ گیا، یہاں آ کے بستا رہا، اس نے شادی کی، کچھ پتہ نہیں یہ کہاں کا ہے، کوئی اتا پتہ نہیں، اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں، اس کی زبان سے بھی پتہ نہیں چلتا یہ کس ملک اور علاقے کا ہے، اس نے یہاں محنت کی، کوشش کی، ایک پراپرٹی بنائی اور مر گیا، ہے ہی نہیں اس کے آگے پیچھے، اس نے مرتے وقت وصیت کر دی کہ میرا سارے کا سارا مال فلاں آدمی کو دینا، اب جو کہ کوئی ہے نہیں تو سارا مال اسی کو دے دیں گے جس کے بارے میں اس نے وصیت کی۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے تو فرمایا من بعد وصیت، وصیت نافذ کرنے کے بعد، یوسی بہا جس کی مرنے والے نے وصیت کی، او دین یا قرضہ تھا، قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر یہ جو پیچھے تقسیم آئی ہے یہ وراثت بعد میں تقسیم ہوگی۔ آباؤکم ابناؤکم، تمہارے ماں باپ بھی اور تمہارے بیٹے بیٹیاں بھی تمہارے وارث ہیں۔ اب تم یہاں یہ سوچتے کہ ہمیں اختیار دیا جائے ہم کس کو دیں، تو تمہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کو اختیار دیا جاتا تو تم اپنی عقل سے یہ سمجھتے کہ مجھ کو کس سے زیادہ فائدہ ہے، جس سے زیادہ فائدہ ہے اسی کو میں دوں گا، اور تم کو کیا پتا فائدہ کون دیتا ہے کون نہیں، بعض مرتبہ جس سے تمہیں توقع نہیں ہوتی فائدہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو تمہاری عقلوں کے حوالے نہیں کیا، تمہارے مشورے کے سپرد نہیں کیا، اپنے اختیار سے تقسیم کیا ہے۔ تم نہیں جانتے ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند دنیا و آخرت میں کون ہے، اس لیے چھوڑ دو اس معاملے کو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ایک فیصلہ ہے۔ ان اللہ کان علیما، اللہ زیادہ جانتا ہے تم سے،
کیا بہتر ہے؟ حکیمن، اور اس کا علم حکمت پر مبنی ہے، اس میں کوئی غلطی اور خطا نہیں.